عقیدہ، مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور پیغمبر صاحب کی خوب تابعداری کرتا ہے تو وہ اللہ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ اس شخص سے کبھی ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی، ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ اس سے پہلے معجزے کی بات آئی۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ تو معجزہ صرف اور صرف پیغمبروں سے ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ سے نہیں۔ اور کرامت جو ہے یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں۔ گناہ تو ہوتے ہیں لیکن میں نے پہلے بتایا تھا کہ کوئی ایسا انسان نہیں جس سے گناہ نہ ہو۔ گناہ تو ہوتے ہیں لیکن اللہ ان اللہ غفور الرحیم بھی کہا ہے، الغفار یہ بھی تو کہا ہے نا۔ تو اللہ سے معافی تلافی کرنے کے بعد وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ گناہ نہیں۔ تو ایسے لوگ اور دنیا کی محبت دل میں بالکل نہیں ہوتی، نہ مال دولت کچھ بھی نہیں، دنیا سے بالکل بے رغبتی ہوتی ہے اور اللہ صرف دل میں رہ جاتا ہے، تو اور ان سے کوئی ایسا کام صادر ہو جائے جو نہ ہونے والا ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کرامت۔ اگر نبی سے ثابت ہو کوئی مشکل کام تو معجزہ، اور اگر کوئی ایسے لوگوں سے ثابت ہو جو اللہ کے ولی ہیں تو اس کو کرامت۔ دونوں باتیں الگ الگ سمجھ میں آ گئی ہیں۔ عقیدہ، ولی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جائے نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ولی کتنا بھی عبادت کر لے، 24 گھنٹہ میں سے 1 سیکنڈ بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، نبی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ کون؟ ہاں، عقیدہ، خدا کا کیسا ہی پیارا ہو جائے مگر جب تک ہوش و حواس باقی ہوں شرع کا پابند رہنا فرض ہے۔ خدا کا کتنا بھی ولی ہو، کتنا بھی بزرگان دین ہو، لیکن اس کو شریعت کا پابندی سے عمل کرنا ضروری ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو شریعت میں ہیں، تو ان تمام چیزوں کو ادا کرنے کے بعد ہی وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ ولی ہو سکتے ہیں۔ نماز، روزہ اور کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی، جو گناہ کی باتیں ہیں اس کے لیے درست نہیں ہو جاتی۔ مطلب کوئی اتنا ایک دم اللہ کا نیک بندہ ہے کہ کچھ کہا ہی نہیں جاتا، لیکن آپ سوچیں کہ اللہ کا بندہ ہے گناہ ہو گیا، نہیں، جو شریعت میں ہے ان سے اس وقت بھی بچنا ہے، اس وقت بھی بچنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امتحان کا کہ 3rd کلاس میں جو ہے فاسٹ لے آئیں تو آپ سب دن کے لیے 3rd کلاس میں فاسٹ ہی رہ جائیں گے۔ 4th میں گئے، 2nd پہ آ گئے تو نہیں، ارے 3rd میں تو میں نے فاسٹ لایا تھا نا۔ تو ایسا نہیں کہ ایک ٹائم میں میں ولی تھا، نہیں چلے گا۔ اگر شریعت کے خلاف کوئی امور صادر ہو جاتا ہے تو وہ ولی پھر نہیں رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم 3rd کلاس میں فاسٹ تھے تو پہلے ہم ولی تھے، وہ نہیں ہوگا، تھے ہی نہیں، کبھی نہیں تھے، سارے ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے نماز کے متعلق بتایا تھا کہ صاحب ترتیب، جس کے زندگی میں ایک بھی نماز نہ چھٹی ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ صاحب ترتیب۔ اور 5 نمازیں تک یہ ہے، 5 سے اگر 6 7 ہو جائے تو صاحب ترتیب ختم ہی نہیں۔ ایسا ہے جیسا کہ عام انسان، جیسا کہ عام انسان ہے، ایسا کہا جاتا کہ صاحب ترتیب ہی ہے، ابھی یہ ہو گیا، کیونکہ اس کو کس درجے میں لے کے آ کے رکھا گیا؟ عام انسانوں والا میں۔ اب صاحب ترتیب اس سے ختم، بھاگ گیا۔ جی، عقیدہ، جو شخص شریعت کے خلاف ہو وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ جو شخص شریعت کے خلاف ہو وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے ہاتھ سے اچنبھے کی بات دکھائی دیوے تو وہ جادو ہے یا نفسانی اور شیطانی دھندا ہے، اس سے عقیدہ نہ رکھنا چاہیے۔
کوئی شخص ایسے ہوتے ہیں جس کے ہاتھ سے کوئی اچنبھے کی بات ہو جاتی ہے، یعنی جو چیز نہیں ہونے والی تھی وہ چیز ہو جاتی ہے۔ مثلا جادوگروں کو دیکھو گے، سینہ کو چیر کے نکال دیتا ہے، زمین میں دفن کر کے پھر نکال دیتا ہے، پھر جو ہے جوڑتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ جادو ہے یہ سب، اور وہ شریعت کے خلاف، مطلب اس کے اندر شریعت کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے سے مطلب ہے، نہ حج۔ کچھ لوگ مسلمان میں اگر ایسے ہوتے ہیں تو روزہ رکھتے ہیں، کبھی کبھار نماز پڑھتے ہیں، لیکن شریعت کے پابند کا مطلب یہ ہے کہ نماز چھوٹتا بھی نہ ہو، روزہ چھوٹتا بھی نہ ہو۔ یہ ہے، ایسا نہیں کہ ایک دن نماز پڑھے گا اس کے بعد اگلے سال پڑھیں گے، اس کو کہیں گے شریعت کا پابند ہے۔ اس سال عید کی نماز پڑھ کے آئے ہیں، اب گیٹ کا تالا چابی ہم بند کر کے آئے ہیں، پھر اگلے سال کے جا کے تالا چابی سے گیٹ کھولیں گے، نماز پڑھیں گے، ہاں نماز پڑھتے ہیں۔ اس کو شریعت کا پابند نہیں کہا جائے گا، بلکہ مسلسل کرنے کو پابند کہا جاتا ہے۔ ہاں کبھی کبھار چھوٹ جائے وہ الگ بات ہے۔ تو جو شخص شریعت کا پابند نہ ہو، اس کے ہاتھوں سے اگر کچھ اچنبھے کی بات، کچھ تعجب خیز بات ہو جائے تو وہ جادوگر ہے، شیطان ہے، شیطانی دھندا ہے۔ اس طرح کر کے ایسا کر کے یہ کر دیا، انگلی کھولا تو کبوتر بن گیا، گیند جو ہے سب غائب ہو گیا، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ شیطانی دھندا ہے۔ ان سب پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، عقیدہ بالکل نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ ایمان خراب ہو جائے گا۔ عقیدہ: ولی لوگوں کو بعض بھید کی باتیں سوتے جاگتے میں معلوم ہو جاتی ہے، اس کو کشف اور الہام کہتے ہیں۔ اگر وہ شرع کے موافق ہے تو قبول ہے، اور اگر شرع کے خلاف ہے تو رد ہے۔ ولی لوگوں کو کچھ باتیں جو ہے بھید کی معلوم ہو جاتی ہے، جو کبھی سوتے میں کبھی جاگتے میں کچھ ایسی باتیں دل میں کھٹک جاتی ہے کہ یہ چیز ہونے والا ہے۔ ایک کہیں کی کارگزاری ہے، اچھے سے یاد نہیں ہے، کہ ایک مرتبہ ایک جماعت جو ہے سڑک کے کنارے کھڑی تھی، کہیں جانے کے لیے سواری کا انتظار کر رہی تھی۔ تو ایک بس آئی جو پوری خالی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ اس پہ بیٹھیے، ان سے کہا کہ اس پہ بیٹھ جائیے، خالی ہے بسیں روکتے ہیں۔ بولے نہیں اسے جانے دیں۔ جب بھری ہوئی بس جو آئی تو اس میں بول رہے ہیں کہ اس میں چلو بیٹھو۔ اب جہاں وہاں پر جو ساتھ میں لوگ ہیں ان کا دماغ خراب کہ میں نے آپ کو کہا کہ وہ خالی بس میں بیٹھے تو بیٹھے نہیں، یہاں بھیڑ ہے تو اب اس میں کہاں چڑھیں ہم؟ کہ نہیں اسی میں بیٹھنا ہے۔ تو پھر بھی جو ہے تو کیسی ہو کر کے اس بس میں چڑھ گئے، سبھی لوگ چڑھ گئے۔ اس کے بعد چلنے کے بعد جو ہے آگے چل کے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو پہلے خالی بس گئی تھی وہ الٹی ہوئی ہے، وہ الٹ گئی ہے، روڈ سے نیچے کو اتر گئی ہے۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کبھی کبھی بزرگان دین کو، اللہ کے ولی کو کشف اور الہام ہو جاتا ہے، کشف اور الہام جو ہے ہوتے رہتا ہے۔ مانے کوئی بات، مثلا اگر ابھی کوئی سفر کرنا چاہتا ہے سمستی پور، تو کوئی ولی ہیں ایسے کچھ ہیں، تو وہ اگر بولے کشف کے ذریعے، یہ نہیں کہ اب اپنے مرضی سے گئے مت جاؤ، ایسے نہیں، تو الہام کے وہ کچھ بزرگان نے اگر منع کر دے تو ماننا چاہیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بڑوں کی بات مانا کرو، سب کا نہیں ہے، دارو پینے والا کا بھی نہیں مان لینا۔ اب بڑا ہے تم کہ تم پرا چھوڑو سب، تو آپ کہنا کہ بڑوں کی بات ماننا۔ بھائی جو شریعت کے خلاف ہو اس کا نہیں ماننا ہے، جو شرع کے موافق ہو۔ ہاں، اور اگر جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے شریعت کے خلاف ایک دو طریقے سے، ایک تو یہ کہ شریعت کو مانتا ہی نہ ہو، کہ نماز ہے کرنا، نماز نہیں ہے کچھ نہیں، نماز کچھ نہیں، ایسا کہنے والا کیا ہے؟ کافر ہے۔ آپ ان کو بولو کہ روزہ رکھا کرو، روزہ کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں ہے روزہ، ایسا کہنے والا، تو ایک شرع کے خلاف یہ کافر ہے۔ ایک شریعت کے خلاف یہ ہوتا ہے کہ حکم اس طرح ہے لیکن وہ اس سے نہیں، ایسے کرتا ہے، جیسے بال کٹوانے کا حکم کس طرح سے ہے لیکن آپ لوگ جو ہیں کسی اور طریقے سے کٹواتے ہیں، تو یہ شرع کے خلاف ہے۔ تو ایسے میں اگر کوئی بڑے اگر کہہ دیں تو ماننا ہے، یہ نہیں کہ بس سب کو لپیٹ لینا ہے۔
سب کو یہ دارو بازی میں سمجھ کر کے ان کی باتوں کو رد کرتے چلے جانا نہیں. جیسے ماں باپ ہے، ماں باپ جو ہے کبھی آپ کے لیے برا نہیں سوچیں گے. بظاہر تو لگتا ہے کہ ہمارے لیے غلط بول رہے ہیں، بظاہر کبھی کبھی لگے گا کہ ارے میرے والد صاحب جو ہے نا مجھ پہ بہت ظلم کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ آگے 5 سال 10 سال کے بعد چل کر کے جو ہے وہ پتہ لگتا ہے کہ میرے والد صاحب یا میرے استاد اساتذہ کرام جو بتاتے تھے وہ صحیح بتاتے تھے یا غلط. وہ آپ کو ابھی نہیں معلوم چلے گا، یہ 10 سال 5 سال کے بعد آپ کو پتہ چلے گا. جس طریقے سے مجھے معلوم چل رہا ہے، ہمارے استاذوں نے جو ہم سے کہا کرتے تھے وہ حقیقت ہو رہا ہے، وہ دکھ رہا ہے. اور جو میرے والد صاحب نے میرے لیے کیا وہ بھی وہ دکھ رہا ہے. سب سے پہلے استاد میرے والد صاحب، اس کے بعد بڑھتے چلے گئے. عقیدہ، ولی لوگوں کو بعض بھید کی باتیں سوتے جاگتے معلوم ہو جاتی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کشف اور الہام. یہ 4 چیزیں ہو گئی، ایک معجزہ، کرامت اور کشف اور الہام. چاروں کو الگ الگ یاد رکھیے گا. یہ کشف اور الہام دونوں ایک ہی چیز ہے. کشف ہونا یا الہام ہونا یعنی دل میں بات آنا، خیال آنا، کبھی کبھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. عقیدہ، اللہ اور رسول نے دین کی سب باتیں قرآن و حدیث میں بندوں کو بتلا دی. اللہ اور رسول نے دین کی سب باتیں قرآن اور حدیث میں بتلا دی اپنے بندوں کو. اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں. ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں. بدعت بہت بڑا گناہ ہے، لکھنے میں بھی بہت بڑا گناہ ہے. یہ بولنے میں، لکھنے میں جلدی سے ہو جاتا ہے. اب وہ نورانی قاعدہ والا قاعدہ یہاں اٹھا کے نہیں لے آئے گا. با پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے، ہاں پر پیش ہے کو جلدی پڑھے، وہ قاعدہ یہاں فٹ نہیں کر دیجیے گا. یہ بولنے کے اعتبار سے بہت بڑا ایک بولا جاتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے. کیا چیز؟ جو قرآن اور حدیث میں جو باتیں آئی ہیں اس کے علاوہ جو بھی من گھڑت بات آپ کے سامنے بیان کرے وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. جیسے کہ مثال آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے کہ بزرگان دین ابھی جو ہے کچھ مسلمان جو ہے قبر مبارک کو بہت پوجا کرتے ہیں، ان پہ چادر وغیرہ اس طرح کرتے ہیں. فاتحہ تو کرنا جائز ہے، فاتحہ پڑھو، لیکن اس کے علاوہ جو ہے ایک چادر پرانی نہیں ہوتی کہ 100 چادر ڈال دی جاتی ہے. اور کل ہو کر کے جا کر کے دیکھیے گا تو ایک ہی چادر نظر آئے. جس دن عرس لگتا ہے، جس دن میلہ لگتا ہے، اس دن پتہ نہیں کتنے آدمی آ کے اس پہ چادر ڈالتے ہیں، لیکن کل ہو کے آگے دیکھیے گا تو ایک ہی چادر ملے گا. وہ بھی کون سا؟ وہی پرانے والے، نئے والے نہیں، وہی پرانے والے ملیں گے. اور کتنے مرغا اور کتنے فلاں، یہ چڑھانے سے کیا بھائی؟ زندے میں تو آپ نے کھلایا نہیں. ارے وہ نہیں ملے تو ان کے نسلوں میں دیکھو، اگر وہ نہیں ملے تو اللہ نے تو بتا رکھا ہے کہ عالم کو ایک گلاس پانی پلانے کا بھی ثواب بہت بڑا ہے. پانی پلانا دور کی بات، عالم کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا بھی ثواب ہے. عالم سے دلی محبت رکھنا، زبانی نہ رکھو، زبان سے بھی نہیں، دل سے بھی اور زبان سے بھی ادب و احترام. ہاں، ان کا کھانے پینے یا پہننے اوڑھنے سے کوئی اتنی وسعت ہی نہیں کہ آپ کر سکو، کوئی بات نہیں، لیکن دل سے ان کو اچھا مانو، محبت کرو اور زبان سے برا بھلا نہ کہو. اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دے گا. قیامت کے دن آخر میں ایسوں کو بھی جنت میں لے جایا جائے گا کہ علماء سے محبت کرنے والے کون ہیں؟ آئیے ہاتھ اٹھائیے، چلیے.